پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ معاشرے کا ہی حصہ ہوتے ہیں، وہ آپ اور ہم جیسے لوگوں سے ہی اٹھ کے جاتے ہیں. تو اگر معاشرے کی تربیت نہیں ہے تو ظاہر پارلیمنٹیرینز کی بھی تربیت نہیں ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ سیاسی اور جمہوری تربیت ہونی چاہیے. اور جہاں تک ووٹنگ کے عمل کا تعلق ہے، کسی زمانے میں قدیم وقتوں میں اوپن ووٹنگ ہوا کرتی تھی، اب بھی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی کئی جگہ پہ اوپن ووٹنگ ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے یا اپنی سیٹ اپنی نشست سے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے ووٹ کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں یا اپنا حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں. لیکن پھر جو اوپن ووٹنگ تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا سیکرٹ ووٹنگ میں، کیونکہ اوپن ووٹنگ کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے کہ جی اس میں ووٹر کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، رشوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ووٹر ایک امیدوار کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. تو اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو. میں آپ کا میزبان رمضان شیخ. چند دن پہلے امریکن کانگریس کے اندر ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں یہ مانگ کی گئی کہ پاکستان کے فروری 2024 کے الیکشنز شفاف نہیں تھے، اور پھر یہ بھی مطالبہ کیا کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ ان کی تحقیقات کریں. اس کے جواب میں پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹ کے اندر ایک قرارداد پاس کی گئی جو کہ ایک طرح سے اس کا ریورٹل تھا. اس کے اندر امریکن قرارداد کو مکمل طور پر رد کیا گیا اور اسے پاکستان کے اندرونی حالات کے اندر ایک مداخلت قرار دیا گیا. اس قرارداد سے جڑے جتنے مسائل ہیں، جتنے پہلو ہیں، ان کے اوپر بات ہوگی، اور پھر یہ بھی کہ اس قرارداد کی اس خاص طور پہ موجودہ ماحول کے اندر کیا اہمیت ہے. اس کے علاوہ الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ کس طرح سے ایوالو ہوا ہے اور آج یہاں تک پہنچا ہے، ان موضوعات کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اور اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عامر بخاری صاحب نے. ڈاکٹر عامر بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ٹی وی ٹوڈے سے بات کرنے کے لیے. اور سب سے پہلے یہ بتائیے، ہم دیگر موضوعات کے اوپر بات تو کریں گے ہی، خاص طور پہ جو امریکن کانگریس کی قرارداد اور اس کے جواب میں پھر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک اس کے رد کے طور پر قرارداد. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ تھوڑی اکیڈیمک ڈسکشن کریں اور اپنی آڈینس کو، اپنے ویورز کو یہ بتائیں کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے یہ دنیا میں کس طرح سے سٹارٹ ہوا تھا. بہت شکریہ. میں ٹی وی ٹوڈے کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کے تمام ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. دیکھیے، جہاں تک انسانی تاریخ کی بات ہے تو ووٹنگ کا عمل کوئی بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. اگر ہم انسان کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیں آلموسٹ 6 صدی قبل مسیح میں یونان میں ووٹنگ ڈالنے کا عمل نظر آتا ہے، اور اس وقت اس عمل کو نیگیٹو ووٹنگ کہا جاتا تھا. دراصل یونانی اس عمل کے ذریعے اپنے ناپسندیدہ سیاستدان کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کرتے تھے. تو سال میں ایک مرتبہ یہ ووٹنگ ہوتی تھی، اور جس سیاستدان کو 6000 یا 6000 سے زیادہ ووٹ پڑ جاتے تھے اسے ملک بدری کا سامنا ہوتا تھا. اس کے علاوہ ہمیں 13ویں صدی میں وینس میں گریٹ کونسل کی الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر یہ اپروول ووٹنگ کے ذریعے سے ہوئے، یہ نیگیٹو ووٹنگ کے ذریعے سے نہیں ہوئے. اپروول ووٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ہر امیدوار کو ووٹر جو ہے وہ ایک ووٹ کاسٹ کر سکتا تھا. تو کچھ اس طرح سے ابتدا ہوئی انسانی تاریخ میں ووٹنگ کی. صحیح. تو جو ابتدائی طور پر الیکشنز ہوئے ان کے فنکشنز کیا تھے؟ کیا ان کے اندر کوئی بدلاؤ آیا ہے آج کے الیکشنز کے فنکشنز اور اس وقت جو الیکشنز تھے ان کیا فنکشنز تھے؟ کیا وہ ایک جیسے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ماضی میں الیکشن جن کا تذکرہ میں نے کیا، جیسے یونانی ایک الیکشن کی بات کی اور وینس میں ایک گریٹ کونسل کے الیکشن کی بات کی، تو ان کے تو جو مفادات تھے یا ان کے جو فنکشنز تھے وہ محدود ہوتے تھے. مثال کے طور پہ جو یونان میں الیکشن ہوتے تھے ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ناپسندیدہ سیاستدان کو ملک بدر کرنے کے لیے ووٹنگ کروانی ہے. یا جو گریٹ کونسل تھی اس کا الیکشن بھی وینس میں ایک خاص مقاصد کے لیے کیا گیا تھا. لیکن آج کے جو الیکشن ہیں یہ بہت مختلف ہیں ماضی کے الیکشن کے مقابلے میں. آج کے الیکشن جو ہیں یہ بنیادی طور پر جمہوری حکومت کو بنانے کا کردار ادا کرتے ہیں.
ووٹرز اپنی پسند کے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں اور اپنی پسندیدہ نمائندوں کو رد کرتے ہیں. الیکشن میں عوامی مسائل کو بھی اجاگر کرنے کا موقع ملتا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے یہ سیاسی تربیت کا ایک موجب بنتے ہیں. یعنی قوم جو ہے ایک 5 سال کے بعد ایک سیاسی تربیت کے مرحلے سے گزرتی ہے. کسی بھی ملک کے اندر سیاسی اور سماجی ماحول کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ الیکشن. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کا ایک ریچول اسپیکٹ بھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ریلیز، بینرز، پوسٹرز، اخبارات میں سرخیاں، ٹی وی پہ کوریج، امیدواران، سیاسی جماعتیں، ریفارمز کی باتیں، انقلاب کی باتیں، ماضی کے قصیدے، مستقبل کے خواب، یہ سب کے سب الیکشن ریچولز ہیں جو آج کے الیکشن میں ہمیں نظر آتے ہیں مگر ماضی کے الیکشن میں یہ موجود نہیں تھے. صحیح. اچھا، الیکشنز کے نتیجے میں عوام اپنی مرضی کے حکمرانوں کا چناؤ کرتے ہیں. کیا عوام کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ڈیسیجنز بھی لے سکیں؟ نہیں، اس میں میں بدقسمتی سے کہوں گا کہ نہیں. عوام کا کردار جو ہے وہ بس ووٹ دینے کی حد تک ہوتا ہے. اور بنیادی طور پر اگر آپ کہیں کہ الیکشن کے اندر جو متحرک کردار ہے وہ سیاسی جماعت کا ہوتا ہے. سیاسی جماعت فیصلہ کرتی ہے کہ کن امیدواران کو میدان میں اتارنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ایک حلقے کے ووٹرز اپنے امیدوار کا فیصلہ بھی خود نہیں کر سکتے بلکہ وہ منتظر رہتے ہیں کہ سیاسی جماعت فیصلہ کرے کہ کون سے امیدواران جو ہیں وہ اس حلقے میں الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹرز جو ہیں وہ صرف اور صرف ووٹ دینے کی حد تک تو ان کا ایک کردار ہوتا ہے مگر وہ فیصلہ سازی میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے. صحیح. تو یہ سارا جو پروسیس ہے الیکشنز کا، اس میں سیاسی پارٹیز کہاں کھڑی ہوتی ہیں؟ کیا وہ اس میں پازیٹیو رول پلے کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے، یہ بڑا گہرا سوال ہے کہ سیاسی پارٹیز پازیٹیو رول ادا کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. بیسیکلی یہ ایک معاشرے میں سیاسی جماعتوں کو پازیٹیو کردار ہو بھی سکتا ہے اور دوسرے معاشرے میں دیکھیں تو ممکن ہے وہاں پہ ان کا اتنا زیادہ پازیٹیو کردار نہ ہو. لیکن ایک بات حقیقت پر مبنی ہے کہ مرکزی کردار جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ادا کرتی ہیں. امیدوار کی سلیکشن، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ جو ایک ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے بنیادی طور پر، ایک ریکروٹمنٹ کے پروسیس کے ذریعے سیاسی جماعتیں اپنے امیدواران کو چنتی ہیں اور وہ ان کو لا کھڑا کرتی ہیں عوام کے سامنے اور عوام کو کہتی ہیں کہ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ان میں سے آپ کا لیڈر کون ہوگا. تو اس سارے پروسیس کے دوران جو سیاسی پارٹی ہیں، کیا وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہوتی ہیں؟ اپنے یعنی اس کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہوتی ہیں یا پھر ایک ووٹر کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ اپنے نظریے پہ کام کر رہی ہوتی ہے بنیادی طور پر. اور بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ امیدواران کو چنتے ہیں تو امیدواران کو چنتے ہوئے بھی سیاسی جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ صرف ان امیدواران کو چنا جائے جو ان کے ایجنڈے پہ پورے اترتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتی ہیں اور اس میں ظاہر ہے ایک ووٹر کا بھی کردار ہوتا ہے، وہ ووٹر کو بھی ساتھ ملا کے چلتی ہیں. صحیح. اچھا، ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے الیکشنز کے دوران پاکستان کے اندر، یعنی اس کا چرچا رہا ہے خاص طور پہ جب مشرف کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ایک ریفرینڈم ہوا تھا جس کے نتیجے میں مشرف نے خود کو لیجٹمائز کر لیا تھا اور اس سے پہلے بھی ریفرینڈم ہوئے. تو یہ ریفرینڈم کیا ہے اور اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ کیا اس کے جو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں وہ ریفلیکشن ہوتے ہیں عوام کی جو مرضی ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ ریفرینڈم جو ہے یہ بنیادی طور پر جدید جمہوری عمل کا ایک حصہ ہے. اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں تو ہمیں ریفرینڈم نام کی چیزیں وہاں پہ نظر نہیں آتی. تو بنیادی طور پر ریفرینڈم الیکشن کی ہی ایک قسم ہوتی ہے مگر اس میں یہ عام الیکشن سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے کیونکہ اس میں کسی ایک خاص مسئلے کی طرف عوامی توجہ جو ہے وہ مبذول کروائی جاتی ہے اور عوام کی رائے کو ماپا جاتا ہے. اگر ہم مغرب کی ایگزامپل لیں تو مغرب میں ریفرینڈم زیادہ تر جو ہیں وہ اخلاقی اور سماجی مسائل پر کروائے گئے. مثال کے طور پر ایبورشن پہ کروائے گئے، ڈیورس پہ کروائے گئے. تو بلکہ آپ دیکھیے
سب سے زیادہ ریفرینڈم جو ہیں دنیا میں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہوئے. تو بنیادی طور پر یہ وہاں پر اخلاقی اور سماجی مسائل پر کروائے جاتے ہیں. پاکستان کی تاریخ ذرا مختلف رہی ہے. یہاں پہ یعنی کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹرز ہوتے ہیں، سیاسی ایکٹرز، وہ اپنے مفادات کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے رہے. صحیح. اچھا، ایک ٹرم ہے پلیبسائٹ. ہم اس سے اس طرح سے واقف ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹس ہیں مختلف آتی رہتی ہیں، وہ اس لفظ کا بہت استعمال کرتی ہیں، خاص طور پہ اس کو جوڑتی ہیں وہ کشمیر کے ساتھ کہ کشمیر کے اندر پلیبسائٹ کروایا جائے. اس سے ذرا ایلیبوریٹ کیجیے، کیا ہے؟ دیکھیں، پلیبسائٹ بھی بنیادی طور پر الیکشن کی ہی ایک قسم ہے، مگر یہ ایک لنک ہے حاکم اور محکوم کے درمیان. فرینچ ریولوشن کے بعد اگر آپ دیکھیں تو فرانس میں بہت زیادہ پلیبسائٹ ہوئے. جو ٹوٹل ریجیمز ہوتی ہیں، جو یعنی آپ کہہ لیں کہ اتھارٹیٹیو ریجیمز ہوتی ہیں، وہ اپنی حکومتوں کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے بھی پلیبسائٹ کرواتی ہیں. پلیبسائٹس جو ہیں وہ علاقائی تقسیم کے لیے بھی کروائے جاتے ہیں. اس کے لیے ہم یونائٹڈ نیشن کی اس قرارداد کا یہاں تذکرہ کر سکتے ہیں جس میں کشمیر میں پلیبسائٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا. یعنی یہ کہا گیا کہ کشمیری خود فیصلہ کریں کہ وہ اپنے علاقے کی تقسیم کیسے چاہتے ہیں اور کس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں. صحیح. کانسٹیٹوئنسی کے حوالے سے بتائیے. پاکستان کے اندر اس سے جڑے بہت سارے مسائل ہیں، خاص طور پہ جب الیکشنز قریب آتے ہیں تو مختلف سیاسی جماعتیں، ان کے جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں، وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ حلقہ بندیاں چینج ہو گئیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جو انٹرم گورنمنٹ ہے وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نوازنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں یا ان کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ چینج کی جا رہی ہیں. جی بالکل، ایسے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایسا اکثر اوقات ہوتا رہتا ہے. کانسٹیٹوئنسی یا جسے ہم اردو میں حلقہ بندی کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر آپ کہیے کہ ایک قسم کا الیکٹرل ڈسٹرکٹ ہے. یعنی ایک حلقہ ہے جہاں پہ ووٹرز جو ہیں وہ اپنی پسند کے امیدوار کو چنتے ہیں اور ان کی پسند کا امیدوار کامیاب قرار پاتا ہے. تو اچھا، یہاں پہ ایک بات جو میرے ذہن میں خاص طور پر اٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حلقہ آپ اٹھا لیں، وہاں پہ اکثریتی جو رائے ہوتی ہے اس کا امیدوار جو ہے وہ کامیاب قرار دیا جاتا ہے. لیکن جو اقلیتی رائے ہوتی ہے وہ بھی تو ایک رائے ہوتی ہے نا. اقلیتی رائے جس میں امیدوار ہار گیا، تو یعنی ہمارے ہاں جب الیکشن ہوتے ہیں یا کہیں بھی دنیا میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو اکثریتی رائے جو ہے وہ تو سنی جاتی ہے. ان کا تو امیدوار کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آگے یعنی اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کی آواز بنتا ہے. مگر وہ جو اقلیتی رائے ہوتی ہے جن کا امیدوار ہار گیا، ان کی آواز کا کیا ہوا؟ یہ سوال بہت مجھے ڈسٹرب کرتا رہتا ہے. باقی کانسٹیٹوئنسی جو ہے یہ بنیادی طور پر حلقہ بندی ہوتی ہے. ایک حلقہ ہوتا ہے جہاں پہ ووٹرز جو ہیں وہ اپنی پسند کے امیدوار کو چنتے ہیں. صحیح. تو اس میں پھر ان کو یعنی جو بھی اس وقت کی انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک ضمنی سوال کر رہا ہوں، اس سے کیا انہیں کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ان دو یعنی حلقوں کو توڑ دیا جائے، اس کو اس سے ملا دیا جائے، اس کو کسی اور سے ملا دیا جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت ریسنٹمنٹ سامنے آتی ہے اور مختلف جماعتوں کے جو امیدوار ہیں بہت پریس کانفرنسز کرتے ہیں، میڈیا پہ آگے بات کرتے ہیں. اور ایون کہ پاکستان کے اندر تو الیکشن سے پہلے حلقہ بندیوں کو بارہا چیلنج بھی کیا گیا ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو معاشرہ ہے وہ مختلف قسم کے طبقات میں بٹا ہوا ہے. ہمارے ہاں فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم موجود ہے، ہمارے ہاں ذات پات کی بنیاد پہ ہے، ہمارے ہاں قبائل کی بنیاد پہ ہے. تو بنیادی طور پر جب یعنی حلقہ بندیوں کو توڑا جاتا ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک حلقے میں اگر فلاں برادری کے لوگ شامل ہو جائیں گے تو اس سے فلاں جماعت کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ وہ برادری جو ہے وہ ایکس جماعت کو یا وائی جماعت کو ووٹ دیتی ہے. تو اس طرح حلقہ بندیوں میں رد و بدل کر کے تو الیکشن کے نتائج پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے. صحیح. تو اچھا، ایک چیز بہت اہم ہے، پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کی یہ مانگ ہے کہ جو وہ کاؤنٹنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کے لیے ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے. اور جبکہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو پرزسٹ کرتی ہیں کہ نہیں جو ایک ووٹنگ کا اور بیلٹنگ کا طریقہ کار ہے یہی رہنا چاہیے. میں کچھ انڈینز سے ملا ہوں. انڈیا کے اندر ایک عرصے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے
اور وہ سارے انڈین جو اسے ڈاؤٹ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ صحیح پروسیس نہیں ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہم جب انہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیلٹنگ ہوتی ہے تو بیلٹنگ کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار بیلٹنگ کا جو طریقہ کار ہے یہ زبردست ہے۔ تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میری رائے کے مطابق بنیادی طور پر تو سیاسی اور جمہوری تربیت ہونی چاہیے، عوام کی بھی اور لیڈران کی بھی۔ آپ کوئی بھی نظام لے کے آ جائیں، آپ بے شک وہ الیکٹرانک مشین لے کے آ جائیں، مگر اس الیکٹرانک مشین کو آپریٹ تو انسانوں نے کرنا ہے نا۔ اگر انسانوں کی سیاسی تربیت نہیں ہوگی تو اس میں بھی یعنی دو نمبری چلے گی۔ تو آج کل کے دور میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ووٹرز اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو ان کی ووٹوں کا اندراج، جب ایک ووٹر آتا ہے تو اس کے یعنی بیلٹ پیپر کے اوپر اس کے انگوٹھے کا نشان لیا جاتا ہے، بعض جگہ ان کے سگنیچرز دیے جاتے ہیں، پھر انہیں بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے، تو ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے یعنی الیکشن کمیشن کے پاس کہ فلاں بیلٹ پیپر ووٹر آیا، اس نے بیلٹ پیپر لیا، یہ انگوٹھے کا نشان ہے، اسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے۔ اب لیکن جہاں تک الیکٹرانک مشین کی بات ہے، یہ بھی کئی ممالک میں رائج ہے، لیکن جیسے آپ نے بتایا ہے کہ وہاں کے لوگ بھی اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں ووٹوں کی گنتی ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اور معاشرے کی اور عوام کی سیاسی اور جمہوری تربیت ہونی چاہیے تاکہ ایسے مسائل سے نپٹا جا سکے۔ اسی تھوڑا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے، جو ووٹ کاؤنٹنگ ہے اور خاص طور پہ جو سیکرٹ کاؤنٹنگ پھر اوپن کاؤنٹنگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دہائی کے اندر پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے، ایون جو سینٹ ہے، اس کے اندر کیا ہوتا رہا ہے، خفیہ کیمرے لگ گئے، اور وہ جو ایک سیکرٹ بیلٹنگ کا جو ایک کانسیپٹ تھا یا جو ایک عمل تھا، وہ بری طرح متاثر ہوا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایون ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں یا ایون جو ووٹرز ہیں، پولیٹیکل ورکرز ہیں، یہ پتہ نہیں کس طرح سے اندر کیمرہ لے کے چلے جاتے ہیں اور تصویر بنا لیتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں۔ چلیں جی، جو ووٹرز ہیں ان کی تو خیر کہ ان کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی، ایون جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص طرح کے ماحول اور خاص طرح کے پروسیس سے گزر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، وہ بھی اس عمل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ معاشرے کا ہی حصہ ہوتے ہیں، وہ آپ اور ہم جیسے لوگوں سے ہی اٹھ کے جاتے ہیں، تو اگر معاشرے کی تربیت نہیں ہے تو ظاہر پارلیمنٹیرینز کی بھی تربیت نہیں ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ سیاسی اور جمہوری تربیت ہونی چاہیے، اور جہاں تک ووٹنگ کے عمل کا تعلق ہے، کسی زمانے میں قدیم وقتوں میں اوپن ووٹنگ ہوا کرتی تھی، اب بھی ہوتی ہے، پاکستان میں بھی کئی جگہ پہ اوپن ووٹنگ ہوتی ہے کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے یا اپنی سیٹ اپنی نشست سے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے ووٹ کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں یا اپنا آپ کے رائے دہی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پھر جو اوپن ووٹنگ تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا سیکرٹ ووٹنگ میں، کیونکہ اوپن ووٹنگ کے اوپر کچھ اعتراضات کیے گئے کہ جی اس میں ووٹر کو ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، قائل کیا جاتا ہے، رشوت دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر ووٹر ایک امیدوار کے خلاف ووٹ دے دیتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ سیکرٹ ووٹنگ کا ایک عمل شروع کیا گیا، یعنی جس میں ایک بیلٹ پیپر متعارف کرایا گیا کہ بیلٹ پیپر کے اوپر نام موجود ہوں گے، اور جو ووٹر ہے وہ خفیہ طریقے سے جا کے وہ اس پہ نشان لگائے گا یا اس پہ مہر لگائے گا، تو اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا۔ لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ یہ لوگ کیمرے لے کے چلے جاتے ہیں، موبائل لے کے چلے جاتے ہیں اور وہ تصاویر لے لیتے ہیں، اور پھر وہ آ کے اپنے اس ووٹ کو عیاں کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جی میں نے کس کو ووٹ دیا۔ تو بنیادی طور پر یہ ہمارے معاشرے میں سیاسی تربیت کے نہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ اچھا، صحیح۔ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں مختلف آراء موجود ہیں، مثلا یہ ایک رائے ہے کہ جی پاکستان کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، اس کی لوگ مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں کہ جمہوریت چونکہ ہے تو پھر یعنی ہر ایک کو اپنا یہ حق ہے کہ وہ کس طرح سے ووٹ کا استعمال کرے، کس کے حق پہ ووٹ ڈالے، کس کے حق پہ ووٹ نہیں ڈالے۔ تو جو یعنی ڈیموکریسی کی جو ایسنس ہے، کیا پاکستان کے جو میسز ہیں دے ڈیزرو کہ وہ اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ صحیح طرح سے استعمال کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں؟ دیکھیے، بڑا گہرا سوال ہے یہ کہ
کہ کیا ان کے پاس مطلب اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن میں نے یہ بات تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ مختلف طبقات میں بٹا ہوا ہے. ہمارے ہاں ووٹر آزاد نہیں ہے. اگر خاص طور پہ آپ دیہات میں جائیں تو دیہات میں ووٹر آزاد نہیں ہے. اگر آپ تاریخ کسی بھی ایک حلقے کو اٹھا لیں اور وہاں آپ دیکھیں کہ ایک ہی امیدوار ایک الیکشن میں وہ ایکس پارٹی کا امیدوار ہے, اگلے الیکشن میں وہ وائی پارٹی کا امیدوار ہے, اور پوری کی پوری برادری جو ہے وہ اسے ووٹ دے رہی ہے. یعنی برادری کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کس پارٹی کا امیدوار ہے. برادری خود فیصلہ کرتی ہے, اور جب برادری کے جو وڈیرے ہوتے ہیں, جو بزرگ ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کہ ہم نے اس امیدوار کو ووٹ دینا ہے, تو پھر اس امیدوار کی جو جماعتی وابستگی ہے وہ بے معنی سی ہو جاتی ہے. تو اس طرح یعنی ہمارے ہاں اتنی شعور نہیں ہے ووٹر کے پاس. صحیح. تو جو بیلٹنگ کا پروسیس ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر تو اس حوالے سے بہت یعنی باتیں ہیں, کہانیاں ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ایون بیلٹ باکس غائب ہو جاتے ہیں, بیلٹنگ پیپر جو ہے وہ کسی اور جگہ سے ایکسٹرا چھپ رہے ہوتے ہیں, اور ویڈیوز موجود ہوتی ہیں, ریکارڈ کے اوپر باتیں آتی ہیں. تو ایکچول پروسیس کیا ہے بیلٹنگ کا, اور پاکستان پھر کس طرح سے اس کی روشنی میں اپنے آپ کو یا اپنے جو الیکشن پروسیس یا حتیٰ کہ جو بیلٹنگ کا پروسیس ہے اسے امپروو کر سکتا ہے, اسے بہتر بنا سکتا ہے؟ دیکھ, بیلٹ پیپرز جو ہیں یہ بنیادی طور پر سیکرٹ ووٹنگ کے ساتھ مارز وجود میں آئے. سیکرٹ ووٹنگ سے پہلے تو بیلٹ پیپر نہیں تھے. تو بنیادی طور پر بیلٹ پیپر کا مقصد یہی ہے کہ جی جو ووٹر ہے اس کا حق کی رائے دہی خفیہ رکھا جائے, عوام کو پتہ نہ چل سکے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. بنیادی مقصد تو یہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تربیت نہیں ہے, سیاسی ماحول موجود نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے کہ ویڈیوز آتی ہیں الیکشن کے بعد کہ لوگ اسٹیمپس کیے جا رہے ہیں اور وہ ووٹ اسٹیمپ کر کر کے بیلٹ باکس میں ڈالے جا رہے ہیں, یا بیلٹ باکس غائب کر دیے گئے, یا عملے پہ یا جو الیکشن مشینری ہوتی ہے ان پہ تشدد کیا گیا اور رزلٹ تبدیل کروانے کی کوشش کی گئی. ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو ہے ایک سیاسی ماحول اور سیاسی تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, ایک دو ٹرمز آپ نے بہت استعمال کی ہیں, سیاسی تربیت, سیاسی ماحول. تو اوور آل کیا معاشرے کو سدھارا جائے, معاشرے کی جو اخلاقیات ہیں ان کو بہتر کیا جائے, اس کے نتیجے میں آف کورس پولیٹیشنز جو ہیں وہ یہیں سے جاتے ہیں, وہ بہتر ہو جائیں گے, یا اس کے لیے کوئی خاص طرح کی تربیت فراہم کی جائے؟ دیکھیے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو الیکشن ہوتا ہے وہ ایک بہتے پانی کی طرح ہوتا ہے, وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. یعنی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم معاشرے کی کلاسز لگانا شروع کر دیں کالجز میں اور یونیورسٹیز میں اور انہیں سیاسی تربیت دینا شروع کر دیں. نہیں, ایسا ممکن نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو الیکشن ہے, یہ جو جمہوریت کا عمل ہے, یہ بہتے پانی کی طرح ہے, یہ اپنا راستہ خود بنائے گا. یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے اور امید اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جمہوری عمل چلتا رہے اور یہ خود بخود اپنا راستہ بناتا جائے گا. آپ اپنے ہمسائے ملک کی مثال لے سکتے ہیں. اس ہمسائے ملک میں جمہوری عمل چلتا رہا تو وہ قدرے یعنی جمہوری اقدار میں اور سیاسی اقدار میں ہم سے بہتر ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں وہ پانی بہتا رہا اور اپنا راستہ خود بناتا رہا. اچھا, یہ جو بیلٹنگ کا پروسیس ہے, یہ جو ووٹرز کی چوائس ہے کہ وہ کس کو ووٹ کرے, کس کو ووٹ نہیں کرے, کیا اس کو متاثر کرتا ہے یا نہیں؟ ووٹر اپنا ایک ذہن بنا کے آتا ہے, اس نے ظاہر ہے کہ مختلف ریلیز میں شرکت کی ہوتی ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے جو سلوگنز ہیں وہ اس تک پہنچ رہے ہوتے ہیں, اس نے اور پھر پرفارمنس اس کے علاوہ ہوتی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو پار میں آتی ہیں. تو کس طرح سے وہ ذہن بناتا ہے؟ کیا یہ سارا پروسیس جو ہے اس کے ذہن کو ڈائیورٹ کرتا ہے, متاثر کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے کہ وہ خاص طرح سے اپنا ذہن بنائے, یا پھر وہ آزاد ہے کہ جس طرح سے اس نے سوچا, جس طرح سے اس نے فیصلہ کیا, وہ اس طرح سے جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے؟ دیکھیے, جو آج کا ووٹر ہے بنیادی طور پر پاکستان کے حوالے سے میں اسے دو اقسام میں تقسیم کروں گا. ایک تو پڑھا لکھا ووٹر ہے جو سمجھدار ہے, جو بیلٹ پیپر کو پڑھ سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ پہلا نام کس کا ہے, دوسرا کس کا ہے, آخری کس کا ہے. وہ ووٹر ڈیفرنٹ ہے. اس ووٹر پہ بیلٹ پیپر کی ترتیب یا بیلٹ پیپر کی ساخت کو اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی. لیکن ہمارا ایسا ووٹر
جو اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا جس کے پاس شعور موجود نہیں ہے، اس کے اوپر بیلٹ پیپر یقینی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی پہلا نام اور جو آخری نام ہے بیلٹ پیپر کے اوپر، یہ ایک عام ووٹر کے لیے زیادہ توجہ کا باعث ہوتے ہیں، زیادہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں۔ جو درمیان میں نام ہوتے ہیں وہ ذرا مبہم سے ہو جاتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں، وہ انہیں تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ پھر بیلٹ پیپر کی لمبائی بھی کاؤنٹ کرتی ہے۔ اگر بیلٹ پیپر بہت لمبا ہے، اس پہ بہت سارے نام موجود ہیں، تو ایک عام ووٹر جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اسے اپنے پسند کے امیدوار کو ڈھونڈنے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو اچھا، ایسا دنیا میں اور جگہ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سن 2000 میں امریکہ میں الیکشن ہوئے اور ان کی ریاست فلوریڈا میں اعتراضات اٹھائے گئے کہ بیلٹ پیپر مناسب نہیں تھے، جس کی وجہ سے ووٹرز کو بے حد پریشانی کا سامنا ہوا۔ صحیح، تو یہ الیکٹرل ایبیوزز کیا ہیں؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا اس میں کیا قباحتیں سامنے آتی ہیں کہ جس کو لگتا ہے آپ کو کہ سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے اور ہمارے جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں؟ دیکھیے شیخ صاحب، اگر ہم کتب کی طرف دیکھیں، کتاب کی طرف دیکھیں، تو ہمیں وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ووٹ کو خریدنا، ووٹر کو رشوت دینا، دھمکانا، یہ الیکٹرل ایبیوزز ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں پاکستانی معاشرے کو دیکھتا ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ غلط افواہ پھیلانا کسی سیاسی جماعت کے بارے میں، یہ بھی ایک الیکٹرل ایبیوز ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا اپنی مخالف جماعت یا مخالف کینڈیڈیٹ کے بارے میں، یہ بھی ایک الیکٹرل ایبیوز ہے۔ الیکشن عملے کو یا الیکشن کی مشینری کے ساتھ دست درازی کرنا، یہ بھی ایک الیکٹرل ایبیوز ہے۔ غلط طریقے سے ووٹ ڈالنا، اگر آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ووٹر فوت ہو چکا ہے مگر اس کی جگہ پہ کوئی اور آ کے ووٹ ڈال جاتا ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے الیکٹرل ایبیوز ہے۔ ووٹوں کی گنتی میں ہیرا پھیری کرنا، یہ تمام کی تمام الیکٹرل ایبیوزز ہیں۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، تقریباً ہر معاشرے میں قوانین موجود ہیں ان الیکٹرل ایبیوزز کو روکنے کے لیے، عملی طور پر قوانین موجود ہیں، لیکن جہاں پہ سیاسی تربیت نہیں ہے وہاں پہ الیکٹرل ایبیوزز بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جہاں سیاسی تربیت موجود ہے وہاں ووٹر اور امیدوار خود اپنے آپ کو اخلاقی طور پر باؤنڈ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکٹرل ایبیوز نہ کریں۔ اچھا، ایک سوال ہے، پچھلے 2-3 دہائیوں سے بہت پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ریلیونٹ ہے، اور خاص طور پہ جب الیکشنز کا وقت آتا ہے تو اس وقت اس لفظ کا استعمال اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ میں یعنی ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر موو کرتے ہیں تو اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے یعنی استعمال کیا جا رہا ہے، یا لوگوں کی اس حوالے سے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی ایک ادارہ شامل ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ ادارے موجود ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو میں کسی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمیں پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے وہ کوئی امریکہ جیسا ملک نہیں ہے جس کے بارڈر سیف ہیں، جو پرسکون ماحول میں موجود ہے۔ اگر آپ پاکستان کے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو ہمارے گرد و نواح میں ایسے ممالک موجود ہیں جو بہت طاقتور ہیں، جو ایٹامک ویپنز رکھتے ہیں، یا جن کے ہاں مختلف قسم کی جو جنگوں میں انوالو رہے، یا جن میں سیاسی طور پر عدم استحکام رہا۔ اب ایسی صورتحال میں جب آپ ایک ایسے خطے میں موجود ہوتے ہیں تو اس خطے میں رہتے ہوئے آپ صرف اور صرف ایک خاص پیٹرن سے زندگی نہیں گزار سکتے، آپ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد وہ تمام ادارے ہیں جو ملک کی سالمیت کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آگے بڑھتے ہیں اور ملک کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں، جمہوری تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار رہا، تو دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار موجود ہے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے وجود سے علیحدہ نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کو ایک جگہ اور اسٹیبلشمنٹ کو دوسری جگہ نہیں دیکھ سکتے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہ بات بنیادی طور پر ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ بھی ایک عرصے سے پاکستان کے الیکشنز کو دیکھتے آ رہے ہیں،
تو کیا 2018 کے الیکشنز وہ فری تھے، فیئر تھے؟ کیا ان کے حوالے سے بات نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے میرے خیال میں تو اس کا جواب عوام کے پاس پہلے سے موجود ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد جو جماعتیں اپوزیشن میں گئیں انہوں نے الیکشن کے اوپر کئی سوالات اٹھائے، کئی حلقوں کے ریزلٹس کو چیلنج کیا گیا اور کئی جگہ کئی سوالات اٹھائے گئے. تو یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2018 کے الیکشن جو تھے وہ بالکل فیئر تھے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان یہ ایک بدقسمتی رہی ہے، سیاسی تربیت میں سے ایک بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان میں کسی بھی الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا، بلکہ جب الیکشن ہوئے جو جماعتیں ہار گئیں انہوں نے الیکشن کے اوپر سوالات اٹھا دیے، انہوں نے الیکشن کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ فیئر نہیں تھے، اور جو جماعت جیت گئی انہوں نے کہا کہ نہیں جی الیکشن فیئر تھے. تو یہ سلسلہ تو ابتدا سے ہے اور ابھی تک 2024 تک یہ چلتا رہا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر عامر بخاری صاحب، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن فی الحال ایک بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. چند دن پہلے امریکن کانگریس کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے جس میں فروری 2024 کے الیکشن کو شک کی نظر سے دیکھا گیا ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے پاکستان کے متعلقہ اداروں سے کہ وہ ان انتخابات کی شفاف تحقیقات کریں. اس کے جواب میں پھر پاکستان کی جو فیڈرل پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی ایک قرارداد پاس ہوئی، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال جو امریکن کانگریس کے اندر ایک قرارداد پاس ہوئی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ڈاکٹر عامر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر بخاری صاحب، یہ بتائیے کہ امریکن کانگریس کو کیا آن پڑی کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی قرارداد پاس کر دی؟ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی، کیا محرک تھے، کس چیز نے ان کو ٹریگر کیا کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر، اپنی کانگریس کے اندر اس طرح کی ریزولوشن لے کے آئیں؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے یہ بنیادی طور پر کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ ہے، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں. تو اگر کسی اور ملک میں ہمارے الیکشن کے حوالے سے آواز اٹھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آواز کی کڑیاں کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں ملتی ہیں کہیں نہ کہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ایک الیکشن ہو گئے، خاموشی سے الیکشن ہو گئے، گورنمنٹ تبدیل ہو گئی، مگر آپ دیکھیں کہ کسی اور ملک میں جو ہے وہاں قرارداد پیش ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تحریک جو ہے، کوئی نہ کوئی محرک جو ہے اس کا وہ یہاں پہ موجود ہے، جس نے یہاں سے وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور پھر وہاں پہ حرکت پیدا ہوئی اور یہ قرارداد پیش کی گئی. اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں پہلے بھی یعنی یہ باتیں موجود ہیں کہ وہاں پہ ایسی کمپنیز ہیں یا ایسے گروپس ہیں جن کو مختلف سیاسی جماعتیں ہائر کرتی ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر سے کسی نے ان کو ہائر کیا ہو اور اس قرارداد کے لیے موٹیویٹ کیا ہو. تو اخلاقی طور پر امریکہ خود کہاں کھڑا ہوا ہے؟ ان کے تو اپنے الیکشنز کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، مخالف امیدوار جو گورنمنٹ میں آتے ہیں ان کے اوپر الزامات عائد کرتے ہیں کہ جی انہوں نے دھاندلی کی ہے، اور پھر وہ مانگ کرتے ہیں کہ جی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. ایک ایسا ملک جس کے اپنے الیکشنز کو ان کے اپنے پولیٹیشنز ڈاؤٹ کرتے ہیں، وہ ایک بہت دور پرے کے ملک کے اندرونی انتخابات کے اندر دلچسپی لے رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوئے ہیں اور ان کے حوالے سے تحقیقات کی جانی چاہیے. دیکھیں یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ اگر ان کے الیکشن کے اندر کے بارے میں اندرونی طور پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں تو ہمارے ہاں تو کوئی ریزولوشن پیش نہیں کی جاتی ہے اسمبلی میں، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ سینٹ کی اسمبلی میں، نہ سینٹ میں، کہ جی ان کے بارے میں تحقیقات کی جائیں، شفاف تحقیقات کی جائیں اور ہمیں سیٹسفائی کیا جائے کہ جی یہ الیکشن ٹھیک ہوئے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، وہ خود اس کو ایڈریس کرے. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یعنی یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ان کے اپنے الیکشنز پر سوالات اٹھتے ہیں مگر وہ اپنے معاملات کو خود یعنی دیکھنا چاہتے ہیں، تاہم وہ دوسرے کے معاملات میں ریزولوشن پاس کرتے ہیں. دس از ویری اسٹرینج. صحیح. اچھا، کچھ آراء موجود ہیں کہ جی چونکہ امریکہ کے اندر 6-7 ماہ بعد الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو وہاں کے جو پولیٹیشنز جب کمیونٹیز کی طرف جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ووٹ کریں
تو وہ یعنی جو کمیونٹیز ہیں یا وہاں کے جو ووٹرز ہیں اور وہاں کے جو لوکل پولیٹیشنز ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے بات کریں، کوئی ریزولوشن لے کے آئیں، کوئی مدعا کھڑا کریں، اور ان الیکشنز کے اندر جو وہ کہتے ہیں مبینہ جو ریگنگ تھی اس کو ہائی لائٹ کریں تو ہم آپ کو ووٹ کریں گے۔ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ان کے اپنے الیکشن ہونے والے ہیں اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ایک خاصی تعداد میں موجود ہے، تو پھر وہ ایسے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پاکستانی کمیونٹی کی توجہ جو ہے وہ جیت سکیں اور وہ اپنے پسند کے امیدوار کے لیے ان کی ہمدردیاں جیت سکیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو اس کے پیچھے امریکہ کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ امریکہ کے اندر ایک اس کی جو کانگریس ہے اس کے اندر ایک ریزولوشن لے کے آنا، یہ ظاہر ہے اس کے حوالے سے ہوم ورک ہوا ہوگا اور اس کے پیچھے ایک سوچ ہوگی، اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا تو ہوگا۔ دیکھیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کا اپنا ایجنڈا تو خیر کیا ہوگا، مجھے تو کڑیاں جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہی یعنی معاشرے میں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ ایجنڈا جو ہے وہ یہاں موجود ہوگا، یہاں موجود ایجنڈے نے وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہوگا، گروپس کو موٹیویٹ کیا ہوگا، یہ میری اپنی رائے ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس میں، موٹیویٹ کیا ہوگا۔ تو بنیادی طور پر ایجنڈا میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو کوئی ایجنڈا ہوگا پاکستانی الیکشنز کے حوالے سے، تو یہ بیسیکلی ایجنڈا یہاں پہ بیٹھی کسی کا ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو اس قرارداد کی اس ریزولوشن کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ یہ بحث ایک مورل پریشر تھا یا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا تھا، یا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے، اس کا کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے خاص طور پہ پاکستان کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں پاکستان کی فورن پالیسی میں امریکہ ایک بہت اہم ملک رہا ہے ہمیشہ سے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی کہ امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہیں، اور امریکہ کے بھی بہت اچھے تعلقات رہے پاکستان کے ساتھ۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس قرارداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت تو موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قرارداد سے پاکستان کے جو معاملات ہیں ان میں کوئی مداخلت ہو سکتی ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں کوئی مداخلت ہو سکتی ہے۔ الیکشن ہونا، حکومت کی تبدیلی، احسن طریقے سے حکومت کی تبدیلی ہو گئی، نئی حکومت آ گئی، نئی حکومت اپنا کام کر رہی ہے، اور نئی حکومت کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ بالکل ان پیرامیٹرز پہ کام کر رہی ہے جن پیرامیٹرز پہ انہیں کام کرنا چاہیے۔ تو ان کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، باقی ممالک کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اس قرارداد کا ہمارے اوپر کوئی خاص اثر ہوگا۔ صحیح، اچھا آپ نے تھوڑا دبے لفظوں میں بات کی ہے، پی ٹی آئی تو پاکستان کے اندر اس کا کھلم کھلا کریڈٹ لے رہی ہے کہ جی ہماری یہ ایک طرح سے کامیابی ہے کہ ہم امریکن کانگریس کے اندر ایک ریزولوشن لے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک مسئلہ تو اجاگر ہوا نا، اور الیکشن میں جو دھاندلی کا نعرہ ہے وہ پی ٹی آئی لگا رہی ہے، نہ نون لیگ لگا رہی ہے، نہ پی 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 لگا رہی ہے، تو یہ جماعتیں تو نہیں لگا رہی، تو پی ٹی آئی دھاندلی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر کسی بھی جگہ ریزولوشن پاس ہوتی ہے، بلکہ یہ تو آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں نا، اگر ہمارے کسی ہمسایہ ملک میں بھی یہ ریزولوشن پیش ہو گئی اس قسم کی، تو اس کا کریڈٹ بھی جو سیاسی جماعت ہے، پی ٹی آئی ہے، وہ لینے کی کوشش کرے گی، کیونکہ ان کے سلوگن کو اس سے تقویت ملے گی۔ وہ کہیں گے کہ جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ دھاندلی ہوئی ہوتی، اب دیکھیں فلاں ملک میں بھی قرارداد پیش ہو گئی، فلاں ملک میں بھی قرارداد پیش ہو گئی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے سلوگن کو تقویت ملی تو وہ تو اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، اس ریزولوشن کے ریبٹل میں پاکستان کی جو فیڈرل پارلیمنٹ ہے اس کے اندر ایک ریزولوشن آئی جس میں امریکن اس ریزولوشن کو پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر مداخلت قرار دیا گیا، تو کیا اس سے اس کا اثر زائل ہوا؟ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی اپنی یعنی جو قرارداد تھی جو پاکستان کی فیڈرل پارلیمنٹ کے اندر پاس کی گئی، اس کی کیا سگنیفیکنس تھی؟ اس سے کیا میسج ملا، کیا پیغام دیا گیا امریکہ کو یا ان لوگوں کو جو اس کے اندر ملوث تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریزولوشن پاکستان کی طرف سے ریزولوشن کا آنا بنیادی طور پہ ایک مثبت پہلو ہے، کیونکہ ہم نے یہ پیغام دیا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہم اپنے اندرونی معاملات میں کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں الیکشن ہو گئے، حکومت تبدیل ہو گئی، نئی حکومت کام کر رہی ہے،
اس کے بعد کسی اور کی طرف سے اگر کوئی اس قسم کی قرارداد آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اس ریزولوشن کے آنے سے جو امریکن کانگریس کے اندر ریزولوشن آئی اس کے اثر کو مائل کیا گیا. صحیح. تو جو پی ٹی آئی ہے پاکستان کے اندر باقاعدہ ادارے موجود ہیں جن کا وہ دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، اس کے کوئی گریونسز ہیں، اس کو کسی یعنی الیکشن کے پروسیس کے اوپر اسے کوئی اعتراض ہے تو وہ جا کے وہاں پہ اپنی دادرسی کے لیے رجوع کر سکتی ہے. وہ اتنی 7 سمندر پار اور وہاں پہ جا کے اس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ وہ جو فورم ہے متعلقہ وہ اس کے اوپر جاتی، وہاں سے رجوع کرتی اور وہاں سے کوئی دادرسی حاصل کرتی. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی 2024 کے الیکشن کے حوالے سے ہمارے اداروں کی طرف دیکھتی ہے اور ہمارے اداروں کی طرف جاتی ہے تو پھر 2018 کے الیکشن کے لیے بھی جانا چاہیے. 2018 کے الیکشن کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ ملک کے اندر ادارے موجود ہیں. پی ٹی آئی کو ان سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے معاملات کو حل کرنا چاہیے، ان سے ان معاملات کی تحقیق کروانی چاہیے. لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر ایک جماعت 2024 کے الیکشن کی تحقیقات کروانا چاہتی ہے تو کیوں نہ ہم پہلے 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کروائیں اور اس کے بعد 2024 کے الیکشن کی بھی تحقیقات کروائیں. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحیح. تو اب یہ جو شفاف تحقیقات کا جو پی ٹی آئی کا ایک طرح سے ایجنڈا ہے اور اس کو پرسو کر رہی ہے، یہ آپ کو کس طرف جاتا دکھائی دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں اس کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے، اس کی کوئی دادرسی ہو سکتی ہے، یا وہ اسے صرف ایک یعنی ایک سلوگن کے طور پر استعمال کرے گی اور موجودہ حکومت کے اوپر پریشر برقرار رکھے گی، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ 2013 کے الیکشنز کے بعد پی ٹی آئی نے جس طرح سے ایک دباؤ رکھا تھا اس وقت کی جو حکومت تھی، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کے جو وزیر اعظم تھے وہ بھی چلے گئے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ووٹر ہے اس ووٹر کو ایکٹیو رکھنے کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں کوئی نہ کوئی سلوگن ریز کرنے پڑتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے معاشروں کی طرح نہیں ہے جہاں ووٹر جو ہے وہ باشعور ہے اور وہ اپنے شعور کی بنیاد پر اپنے ووٹ دینے کا فیصلہ کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں ووٹر کو ایکٹیو رکھنا پڑتا ہے اور ووٹر کو ایکٹیو رکھنے کے لیے سلوگنز نکالنے پڑتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کسی زمانے میں سونامی کا سلوگن دیا گیا، پھر جو ہے یہاں پہ ڈیمز بنانے کے سلوگن دیے گئے وغیرہ وغیرہ. یعنی اس طرح آپ ووٹر کو ایکٹیو رکھتے ہیں. تو میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا جو سلوگن ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس یہی سلوگن ہے کہ وہ دھاندلی کا نعرہ لگائیں اور دھاندلی کا نعرہ لگا کے اپنے ووٹر کو ایکٹیو رکھیں. صحیح. تو اب یہ جو یعنی ایک امریکن کانگریس کے اندر ریزولوشن، پھر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ریزولوشن اس کے ریبٹل پہ، تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا اس سے کچھ نکلتا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں مجھے تو بظاہر ایسا کچھ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ریزولوشن پاس ہونے کے بعد دوبارہ کانگریس میں کوئی ریزولوشن پاس ہوگی. میں یہ نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس امریکہ نے ایک ریزولوشن پاس کی، اس کے جواب میں پاکستان نے ایک ریزولوشن پیش کر دی اینڈ دیٹس آل. میرا نہیں خیال کہ یہ سلسلہ ریزولوشن پیش کرنے کا یا ایک دوسرے کے اوپر دباؤ بڑھانے کا یا رکھنے کا جاری رہے گا. میں نہیں سمجھتا. تاہم یہ ضرور ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے اس سے سیاسی فائدہ اٹھایا اور وہ شاید اس سے مستقبل میں بھی سیاسی فائدہ اٹھائیں گے. اپنے جلسوں میں اس کو کوٹ کریں گے کہ فلاں ملک جو ہے اس میں ریزولوشن پاس کی گئی، جو دھاندلی کا نعرہ ہم لگا رہے تھے وہ دھاندلی کی بات وہاں بھی کی گئی. ایسا ہوگا. صحیح. اچھا، جو موجودہ حکومت ہے اس کے سامنے بڑے چیلنجز ہیں اور اس کو عوام کی طرف سے بہت غصے اور غیظ و غضب کا سامنا بھی ہے، خاص طور پہ جس طرح سے کہ پرائس ہائیک ہے، انفلیشن ہے اور بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا جو موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ اتنے بڑے جو معاشی چیلنجز ہیں ان سے نبرد آزما ہو سکے ایک طرف، اور دوسری طرف جس طرح سے اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی ظاہر ہے کو تانے بانے بن رہی ہے، تو ابھی وہ اس طرح سے فعال نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکے. لیکن یہ جو محاذ ہے
جس پہ کہ موجودہ حکومت کو معاشی چیلنجز سے نمٹنا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں موجودہ حکومت کہاں کھڑی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، معاشی چیلنجز جہاں تک ہیں تو یہ ایک بہت ہی گھمبیر مسئلہ ہے، اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی اختلافات ایک جگہ رکھنے چاہیے، اپنے سیاسی موٹیوز کے اوپر کام جاری رکھنا چاہیے، علیحدہ علیحدہ سمت میں اپنا اپنا کام جاری رکھیں، لیکن جہاں تک معاشی مسائل کا تعلق ہے اس میں یکسوئی ہونی چاہیے، صحیح اس میں تمام بالکل صحیح ڈاکٹر عامر بخاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹی وی ٹوڈے کو جوائن کیا۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ٹی وی ٹوڈے۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔